مسیح خدا میرے عزیز بھائیو بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کل کائنات کے بادشاہ کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر یسوع کل کائنات کے بادشاہ کی عید مناتے ہیں، جو مبارک اور واحد حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ بفضل خدا شاہد و عالم لا محدودیت کے بادشاہ کو الہی باپ سے یہ فضل حاصل ہے کہ اس کی بادشاہی کو زوال حاصل نہیں، اس کی حکومت ابدی اور لازوال ہے۔ اس عید کے ساتھ پاکماں کیتھولک کلیسیا اپنے لتوریہ سال کے آخری اتوار میں شامل ہوتی ہے اور آئندہ آنے والے اتوار یعنی آمد ثانی کے موسم سے نئے لتوریہ سال کا آغاز کرتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم داؤد بادشاہ کی بطور بادشاہ مخصوصیت کا ذکر سنیں گے، جسے خدا نے بنی اسرائیل کے لیے بادشاہ منتخب کیا، جبکہ دوسری جانب آج کی دوسری تلاوت میں، جو کہ آج کی تلاوت کا یا عید کا دل ہے، بیان کرتی ہے کہ فقط وہی ابتدا ہے جو تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ سب چیزیں، کیا آسمان پر، کیا زمین پر، کیا دیدنی کیا نادیدنی، عروش، سیادتیں، ریاستیں، حکومتیں، سب اسی سے خلق ہوئیں۔ وہی کلیسیا کا سر مردوں میں پہلوٹا ہے، جبکہ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے ازلی بادشاہ ہونے کی مکاشفائی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ لوگ توقع اور تقاضا کرتے ہیں کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے مصلوب ہونے، مرنے اور جی اٹھنے میں ہی دراصل ہماری نجات ہے۔ یسوع صلیب پر تائب ڈاکو کو بچاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ایسی بہت ساری ایمانی شہادتوں اور پیشن گوئیوں کے تحت کلیسیا یسوع کو بطور بادشاہوں کا بادشاہ تسلیم کرتی ہے اور اس کے بادشاہ ہونے کی گواہی دیتی ہے، جس کی بادشاہی آج، کل اور اب تک یکساں قائم رہے گی اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ آئیے آج کی عید کے حوالے سے اس کا تاریخی پس منظر جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم داؤد کی نسل سے ایک ایسے با اختیار بادشاہ نجات دہندہ کی منتظر تھی جو انہیں رومی غلامی سے نجات دلا سکے، اور بادشاہ یسوع وہی بادشاہ تھا جس کی عظیم الشان اور منفرد بادشاہ ہونے کی گواہیاں پیشن گوئیاں توریت اور صحاف انبیاء کے صحیفوں میں موجود ہیں۔ تاہم اس کے باوجود ماضی کے نشیب و فراز میں کلیسیا اس عید کے منانے کے قیام کو بدلتی رہی ہے، رد و بدل ہوتا رہا ہے۔ پہل یہ عید ظہور کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس عید کو منانے کا باقاعدہ رواج اس وقت عروج پکڑا جب مختلف ممالک بالخصوص یورپ میں مطلق الغان حکمران اپنی طاقت پر خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ وہ باز نہ آ رہے تھے، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ ایک طرف الطالوی حکمران موسولینی نے عوام الناس کا احتسال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جبکہ دوسری جانب جرمنی کے حکمران ہٹلر کو اپنی طاقت کا نشہ اور جنون تھا۔ ان تمام غیر جانبدار صورتحال کی پیش نظر 1925 کو تقریباً 340 کے قریب راہبانہ طبقوں میں، جن میں پوپ، کارڈینلز اور بشپ صاحبان اس وقت کے قائم مقام پوپ پائس 11 کے پاس اس موقف سے گئے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا صرف خداوند یسوع المسیح ہے، جس کی بادشاہی کا سنہرا دور ہر زمانے میں، ہر دور میں قائم و دائم ہے، جسے کوئی زوال حاصل نہیں۔ اس لیے اس عید کو یسوع کل کائنات کے بادشاہ کی عید کے طور پر منائے جانے کا اعلان کیا جائے، تاکہ اقوام عالم پر یہ بھید منکشف ہو کہ فقط وہی آسمان اور زمین پر
जलाल का बादशाह है। लिहाजा इन तमाम कलीसियाई रहनुमाओं की दरख्वास्त कबूल करते हुए पापे आज़म ने खुशी खुशी बाकायदा तौर पर पापाई चुपानी मुरासला कबूल किया। इसके बाद यस्सु बादशाह की ईद मनाए जाने का फरमान 11 सितंबर 1925 को जारी किया गया। तकरीबन 44 साल बाद लतूरियाई रस्मों और तरतीब की बिना पर 1969 में पोप पॉल छठम ने 11 सितंबर के बजाय ऐलान किया कि इसे लतूरिया के आखिरी एतवार पर मनाया जाए। जैसा कि आज हम साल के दौरान 34वां इतवार मनाते हैं और ये साल के आम इतवारों का आखिरी इतवार है। ताहम यस्सु बादशाह और आमदे सानी लतूरियाई लिहाज से मंतकी तौर पर तरबियत में कायम दायम रहे हैं, जो आज भी कलीसिया में हस्बे रवाज मुकीम और कायम दायम है। इस मौका पर पोप पॉल छठम ने यह भी ऐलान किया कि ये लतूरियाई साल की ईदों में सबसे बड़ी ईद होगी, जिसे आज हम बड़ी शान और शौकत और ईमानी जज्बे के साथ मना रहे हैं। यस्सु लामहदूद बादशाह है। आइए इस लामहदूद बादशाह के मुख्तलिफ नाम को जानते हैं। बाइबल मुकद्दस की रूह से अहद अतीक में बादशाह और बादशाहत का तस्वर बहुत अहम, वाज़े और मुनफरिद रहा है। बिलखसूस जिस शाहिद आलम की आज हम बात करते हैं, इस बादशाह की बादशाही बिल्कुल दिगर बादशाहों से मुख्तलिफ है। ये अपनी इलाही सिफात और मुख्तलिफ दिगर नामों के लिहाज से मुख्तलिफ अलकाबात से जाना और पहचाना जाता है। मसलन बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा, अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, शहान आलम का सरदार, मुर्दों में से पहलौठा, खुदाए कादिर मुतलिक, यहूदियों का बादशाह, इमैनुएल, इब्ने दाऊद, इब्ने खुदा, इब्ने इंसान, अमन का शहजादा और सलामती का रईस, अजीब मशीर, खुदाए कादिर, आबे अब्दी, मुनंजिए दो आलम, काहिने आजम, जिंदगी की रोटी, उस्ताद, रबी, आफताब सदाकस, निजात दहिंदा, कदूस मालूद, खुदा का बरा, यहोवा का खादम और नया आदम। आइए आज की तीनों तलावतों का मुख्तसर जायजा लेते हैं। आज की पहली तलावत हम दाऊद शाह इस्राएल की जबरून में बादशाहत की मखसूसियत का जिक्र सुनते हैं। जबरून यरूशलेम के जनूब में 37 किलोमीटर के फासले पर था। यहाँ पर दाऊद शाऊल के डर से पनाह लेता है और यहीं पर इस्राएल के सब बुजुर्ग दाऊद को मिलने के लिए आते हैं और उसे बताते हैं कि हम जान गए हैं कि खुदा तुझे सिर्फ एक कबीले का सरबरा होने के लिए नहीं चुनता, बल्कि पूरे इस्राएल पर बादशाह होने के लिए मुकर्रर फरमाता है। यही बुजुर्ग दाऊद को याद दिलाते हैं कि खुदावंद ने तुझसे कहा कि तू मेरी कौम इस्राएल की चौपानी करेगा और तू इस्राएल का सरदार होगा। दूसरा सैमुएल 5 बाब उसकी दूसरी आयत में ये मरकूम है। लिहाजा दाऊद ने खुदावंद के सामने उनके साथ अहद किया और बुजुर्गान इस्राएल दाऊद को इस्राएल की बादशाहत के लिए मुकर्रर करते हैं, जो सिर्फ इस्राएल के लिए था। ताहम यस्सु कुल कायनात का बादशाह है, जो तमाम बनी नौ इंसान के लिए बादशाह ठहराया गया। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पारूस रसूल खुदावंद यस्सु मसीह की सफ़ात बयान करते हुए हमें हदायत करते हैं कि खुदा का शुक्र अदा करते रहो, जिसने तुम्हें इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास में हिस्सा पाओ। कुलसियों 1 बाब उसकी 12वीं आयत। मुकद्दस पालूस रसूल का यूं कहना इस बात की गवाही है
ہم اس لائق ہیں کہ ہم مقدسوں کی میراث کا حصہ بنے، کیونکہ ہم یسوع کے نام کا بپتسمہ پا کر نور کے فرزند ٹھہرے ہیں۔ مقدس پالوس ہمیں خدا کا شکر ادا کرنے کی ہدایت اس لیے بھی کرتا ہے کہ خدا نے ہمیں تاریکی کے اختیار سے چھڑا کر اپنے بیٹے کی محبت کے وسیلہ سے بادشاہی میں داخل کیا ہے، جس نے گناہوں سے مخلصی دی اور جو ہماری نجات کا بانی ہے۔ اور یہ نہ صرف کائنات کا بانی ہے بلکہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اندیکھے خدا کی صورت ہے، جس کے اختیار میں سب حکومتیں، سب سیادتیں ہیں، یعنی وہ کل کائنات کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، شاہ عظیم خداوند یسوع مسیح، فقط واحد جو الفا اور اومیگا ہے، ہمارا خدا ہے۔ آج کے انجیلی اقتباس میں ہم یسوع مصلوب کے بارے میں سنتے ہیں، جو صلیب پر ہے اور جسے معاشرت کے 3 اقسام کے لوگوں کا سامنا ہے: مذہبی، سیاسی اور عام رعایا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا تمسخر اڑاتے اور اسے تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں۔ مقدس پالوس اس تاریخ ساز واقعے کو یسوع کی بے بسی، بے عزتی اور جلالی فتح، جبکہ دنیا کی عارضی فتح کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ منظر کشی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یسوع صلیب پر ہے، لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں، کاہن اعظم بھی ٹھٹھے مار رہے ہیں اور سپاہی بھی ہنستے اور یسوع کے پاس جا کر اسے پینے کے لیے سرکہ دیتے ہیں کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ کتبہ پر 3 زبانوں کا ذکر، یعنی یونانی، لاطینی اور عبرانی الفاظ میں لکھ دیا گیا۔ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ جب آندھی چلی اور زلزلہ آیا اور اندھیرا چھا گیا تو کتابہ پر لکھے الفاظ کی تصدیق ہو گئی کہ وہ واقعی جلالی بادشاہ ہے۔ صلیب پر 2 ڈاکوؤں کو یسوع کے ساتھ ایک کو دائیں جبکہ دوسرے کو بائیں جانب رکھا گیا، ایک آسمان جبکہ دوسرا زمین، ایک جنت جبکہ دوسرا دوزخ کی علامت کو بیان کرتا ہے۔ تاہم آج کی انجیل کا پیغام نہایت ہی شاندار ہے کہ ہم یسوع پر پختہ ایمان رکھیں اور اسے بادشاہ تسلیم کریں، اور جس کی مثال آج کے ڈاکو کی ہے، جو فردوس میں یسوع کے ساتھ گیا، جو اس پر ایمان رکھتا ہے، جو اسے مان لیتا ہے، جو اس کا پیرو ہو جاتا ہے، جو اس کا شاگرد بن جاتا ہے، جو اپنی صلیب اٹھا لیتا ہے، وہ یقیناً یسوع کے ساتھ فردوس میں ہے۔ ہمارے اس بادشاہ کے مختلف روپ ہیں۔ یہ غریبوں کے درمیان ابدی بادشاہ غریبی کے روپ میں پھرتا رہا، لیکن اس کے اپنوں نے اسے نہ پہچانا۔ آج کی تینوں تلاوتیں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ابدی بادشاہ ہونے کی خوشخبری اور پیغام دیتی ہیں۔ جب کبھی بھی ہم نے بادشاہ یا بادشاہت کا لفظ سنا یا سنتے ہیں تو یہ اصطلاح ہمارے ذہنوں پر اس وقت عکاسی کرتی ہے جو شاید سیاسی بادشاہ ہو، سماجی بادشاہ ہو، معاشرتی بادشاہ ہو، جس کا رتبہ بلند و بالا ہے، جس کا رتبہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، جس کا مرتبہ اونچا اور شاندار ہے، جو شان و شوکت والا ہے، جو تعظیم و تکریم رکھتا ہے، جو عقیدت مند ہے، جو عقیدت اور آسائشوں پر شاید اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہمارے ذہن میں، ہمارے خیالات میں عام کنسیپٹ، عام خیال، عام تصور یہی آتا ہے کہ یہ شاید ایسا بادشاہ ہوگا۔ نہیں، یہ منفرد بادشاہ ہے، یہ فرد بادشاہ ہے، یہ جدا بادشاہ ہے، جو بادشاہی کے مرتبے کو رکھتے ہوئے فخر نہیں کرتا، بلکہ اس نے آپ کو خالی کر دیا
اور غلام کی ذات اختیار کی۔ یہ وہ شہنشاہ دو عالم ہے، یہ وہ شہنشاہ دو جہان ہے، یہ وہ شہنشاہ سرتاج ہے جس کی بادشاہی اس دنیا کی بادشاہی نہیں۔ ہمارا بادشاہ پردیسی کے روپ میں ہماری دہلیز پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھو میں دروازے پر کھٹکھٹاتا ہوں، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کتنے اسے اپنے گھر بلاتے ہیں، کتنے اسے اپنے پاس بلاتے ہیں اور کتنے لوگ اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ لیکن جتنے اسے پہچانتے ہیں وہ حیات ابدی میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم اسے پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں۔ جتنے اسے پہچان کر اس کا خیر مقدم کرتے ہیں انہیں وہ اپنی شاہی امت کا وارث ٹھہرا دیتا ہے۔ تب بادشاہ ان سے جو اس کے دائیں ہوں گے کہے گا، آؤ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ بادشاہی جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لے لو۔ حقیقی بادشاہی کے وارثوں، یہ بادشاہ حلیم بادشاہ ہے، یہ بادشاہ استبل میں پیدا ہوتا ہے، یہ بادشاہ دوسرے بادشاہوں کے پاؤں دھوتا ہے، یہ بادشاہ گدھی کے بچے پر سوار ہوتا ہے، یہ بادشاہ معاف کر دیتا ہے، یہ بادشاہ صلیب پر ڈاکوؤں کو بخش دیتا ہے، یہ بادشاہ سب کو قبول کرتا ہے، جس کی بہترین مثال آج کی انجیل مقدس میں ہمیں ملتی ہے۔ یسوع دو ڈاکوؤں کے درمیان ہے، دو ڈاکو دو طرح کے ایمانوں اور دو طرح ہی کے زمانوں کو بیان یا ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک بے ایمان ہے جبکہ دوسرا ایماندار ہے۔ ایک جہنمی ہے جس کی خواہش ہے کہ وہ بچ جائے، جو کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ وہ ابھی تک یسوع کو سمجھنے سے قاصر ہے، جبکہ دوسرا ڈاکو فردوسی ہے، ان کو یسوع کے نام سے پکارتے ہوئے کہتا ہے کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ اس ڈاکو نے ساری زندگی چوری کی، لوگوں کا ناجائز مال لوٹا، ڈاکے ڈالے، تاہم آخر کو اس نے یہ کہہ کر کہ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا، یہ کہہ کر اس نے خدا کی بادشاہی کو لوٹ لیا۔ اس عظیم بادشاہ کی بادشاہی ابدی اور جلالی بادشاہت ہے۔ شاہ دو عالم یسوع المسیح ایسا بادشاہ ہے جس کی شان اقدس میں آفتاب و مہتاب جھک جاتے ہیں۔ دنیاوی بادشاہ اور یسوع کی بادشاہی کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ دنیاوی بادشاہ کی سلطنت ایک خطے یا ایک ریاست تک محدود ہے، لیکن یسوع بادشاہ، یسوع کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس کی حکمرانی، اس کی بادشاہی، اس کی سلطنت تمام زمانوں پر اور تمام خطوں پر اور تمام ریاستوں پر مقیم ہے۔ دنیاوی بادشاہ زمینی بادشاہت تک محدود ہوتے ہیں، لیکن یسوع بادشاہ آسمانی بادشاہ ہے۔ دنیاوی بادشاہ محلوں یا گھروں یا امیر خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہمارا یسوع بادشاہ کھرلی میں، چرنی میں پیدا ہوتا ہے۔ دنیاوی بادشاہ شاہی سواری کرتے ہیں، لیکن ہمارا بادشاہ یسوع بادشاہ گدھی پر سوار ہو کر آتا ہے۔ دنیاوی بادشاہ سونے، ہیرے، جواہرات کا تاج پہنتا ہے، لیکن یسوع بادشاہ کانٹوں کا تاج پہنتا ہے۔ دنیاوی بادشاہ خدمت کرواتا ہے، یسوع بادشاہ خدمت کرتا ہے۔ دنیاوی بادشاہ ذاتی تحفظ کے لیے دوسروں کا خون بہاتا ہے، یسوع بادشاہ دوسروں کو بچانے کے لیے اپنا خون بہا دیتا ہے۔ دنیاوی بادشاہ زوال اور محدودیت کا بادشاہ ہے، یسوع بادشاہ لا زوال، لا محدودیت کا بادشاہ ہے۔ دنیاوی بادشاہ فرضی اور عارضی ہے، لیکن یسوع بادشاہ ابدی اور لاسانی ہے۔
دنیاوی بادشاہ گناہگاروں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے، لیکن یسوع بادشاہ انہیں معاف کرتا ہے، انہیں قبول کرتا ہے اور انہیں زندگی بخشتا ہے۔ دنیاوی بادشاہ غلام بناتا ہے، انہیں قید میں ڈالتا ہے، لیکن یسوع بادشاہ دوست بناتا ہے اور انہیں آزاد کرتا ہے۔ دنیاوی بادشاہ کی بادشاہت جھوٹ، حسد، ناانصافی پر مبنی ہوتی ہے، لیکن یسوع بادشاہ کی بادشاہی سچائی، محبت، انصاف اور فضل سے معمور ہے۔ یسوع کی بادشاہی عزیزو کیسی ہوگی؟ یسوع کی بادشاہی میں عدل اور صداقت ہوگا۔ یسوع کی بادشاہی غریبوں کی بادشاہی ہے، جو روح کے غریب ہے، لیکن جو دولت کی کسب کے باعث خدا کی راہ پر خرچ نہیں کرتے، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ اور پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو۔ متی 19:23-24 آیت سے۔ یسوع کی بادشاہی کیسی ہوگی؟ یسوع کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ وہ بزرگ ہوگا، حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ لوکا 1:32-33 آیت سے۔ خدا کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے، جس میں ڈاکو کی طرح ذرا سا بھی ایمان ہوگا، وہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ خدا کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے۔ مقدس مارکس 5:26 آیت میں۔ خدا کی بادشاہی چھوٹے بچوں کی مانند ہے۔ چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ مقدس مارکس 10:14 آیت سے۔ اس الہی بادشاہ کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے چند عوامل جو ضروری ہیں انہیں اپنایا جائے۔ نمبر 1، ہم نئے سرے سے پیدا ہوں۔ جب تک کوئی اثر نو پیدا نہ ہو، وہ خدا کی بادشاہی دیکھ نہیں سکتا۔ مقدس یوحنا 3:2 آیت سے۔ ہمیں مسیح کے نام کا بپتسمہ لینا ہے۔ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مقدس یوحنا اس کا 3:3 آیت سے۔ آج کی تلاوتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم حقیقی بادشاہ کی پہچان کریں، اور جو گمراہی کی راہ پر ہیں انہیں مسیح کے بپتسمہ کے ذریعے سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی دعوت دیں۔ ہم یسوع کی بادشاہت میں شامل ہونے کے لیے حق کی گواہی دیں، نیز دنیاوی باتوں کو چھوڑ کر اپنے عملی کاموں سے خدا کی بادشاہت کا اعلان کریں۔ ہم خدمت گزار بادشاہ کی معنی خدمت کروانے والے نہیں بلکہ خدمت کرنے والے بنے۔ ہم اونچے مرتبے اور عالیشان محلوں میں نہیں بلکہ غریبی، سادگی اور حلیمی کو پہن لیں۔ ہم معافی، قبولیت اور محبت کو آسمانی بادشاہی کی کنجی بنا لیں، اور فقط اسی بادشاہ کی گواہی دیں جو تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، مردوں میں پہلوٹا، کلیسیا کا سر، ابتدا اور آسمان کی دیدنی اور نادیدنی چیزوں کا خلق کرنے والا ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب بادشاہ کی بادشاہت کے اصلی رنگ ہم میں رنگے جائیں گے، پھر ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی ازلی بادشاہت میں شامل ہو کر اس کے جلال کی گواہی دیں گے۔ خدا کرے کہ ہمارا سارا وجود نیک اعمال کے ذریعے خدا کی بادشاہی کا ابدی گھر ٹھہرے۔ آمین۔ آپ سب کو
یسوع بادشاہ کی عید بہت بہت مبارک ہو۔